اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج رمضان مبارک کی 10ویں رات ہے اور رحمت کے عشرے کی آخری رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بیانات کی جو سیریز چل رہی تھی وہ موت اور اس کے متعلقات کے بارے میں تھی۔ آج جو بات ہوگی انشاءاللہ نماز جنازہ کی فضیلت، اس کا کچھ طریقہ اور اس کی کچھ سنتوں کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات، آج افطاری سے پہلے ایک میسیج آیا ایک ماں کا، اور اس نے کہا حضرت میری بیٹی ابھی 7-8 سال کی اندازاً ہوگی، تو ایسے کچھ لکھا تھا، آپ دعا فرمائیے کہ یہ صاحب ترتیب بن جائے۔ میں حیران ہو گیا کہ مجھے نہیں یاد کہ گزشتہ ان 10-11 سالوں میں 2008 میں خلافت ملی، کام شروع کیا، بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ بیعت ہونا شروع ہوئے اور اللہ نے بہت برکت عطا فرمائے الحمدللہ۔ یہ حضرت جی کی دعائیں ہیں۔ آج تک کبھی کسی نے اس دعا کے لیے نہیں کہا، میرا نہیں خیال، مجھے یاد نہیں کہ کسی ماں کی یہ سوچ اور تمنا آئی ہو اور یوں اس نے کہا ہو کہ حضرت دعا کریں میری بیٹی صاحب ترتیب بنے۔ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ تو ان کی اس دعا کا ایک دل پہ اثر تھا۔ پھر 1-2 باتیں میں نے کہا اس سے متعلق اور بھی ہو جائیں۔ شریعت میں نماز، روزہ، باقی تمام احکامات انسان کے اوپر اس وقت فرض ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے سے پہلے فرض کوئی نہیں ہوتا، بالغ ہونے کے بعد ہی حساب کتاب کا معاملہ ہے، گناہ اور ثواب کا معاملہ جو لازمی والا ہے وہ۔ لیکن شریعت نے جو ہمیں ترتیب بتائی ہے بچوں کی تربیت کی، وہ یہ نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی ہم ان کو نماز کا کہیں یا روزوں کا کہیں، وہ شروع سے ہی ماحول کو لے کے چلنے والی بات ہے۔ بالغ تو انسان فوراً ہو گیا تو ایک دم تو نہیں وہ نمازی ہو جائے گا بے نمازی سے، تو اس کے بارے میں شریعت نے اصول بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچی 7 سال کی ہو جائے تو نماز کے لیے کہو، نماز کے لیے ترغیب دو، نماز کی دعوت دو، نماز پڑھواؤ۔ اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور اگر وہ نماز نہ پڑھے، اب تم ڈانٹ ڈپٹ کرو، اب ذرا سختی کرو، اب ذرا اس کو کوئی سزا کا خوف بھی دلواؤ اور اس کو نماز کا پابند بناؤ۔ حالانکہ ابھی بالغ نہیں ہوا، لیکن شریعت کا عمل ابھی سے جب گھٹی میں پڑے گا تو بات بنے گی۔ چند دن پہلے ہمارے بالکل سامنے ایک کالج ہے، جناح اسلامیہ کالج، سامنے ان کا گرلز کیمپس ہے، تو وہاں پہ جو ان کے چیئرمین ہیں یوسف مغل صاحب، ان سے ملنے گیا میں، تو کہنے لگے، بات ہوئی کہ آج کل مسجد میں بچے نہیں آ رہے، کہنے لگے کہ مجھے میرے والد اور میرے دادا مسجد لے جاتے تھے، اس زمانے میں بڑا غصہ مجھے چڑھتا تھا، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، کہنے لگے کہ اس وقت غصہ تو بڑا چڑھتا تھا لیکن آج گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، آج کہیں بھی ہو کوئی بھی کام ہو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ چیز گھٹی میں پڑ جائے نا تو پھر زندگی بھر انسان نمازی رہتا ہے۔ اور روزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روزے بھی 7-8 سال کی عمر سے رکھوائے جا سکتے ہیں، بچہ صحت مند ہو اور برداشت کر سکتا ہو تو تھوڑی سی اسے ترغیب دیں، سمجھائیں، محبت دیں، اس کو اس کے ثواب کا یقین دلائیں۔ 8 سال کی عمر کے بچے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ ماں باپ منع کرتے ہیں کہ بھئی 10 روزے ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب نہ رکھو، کہ نہیں پورے مہینے کے رکھنے۔ اور الحمدللہ 1-2 نہیں، بہت ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 8-9 سال 10 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے، اور جب ان کو کبھی بھوک لگنے لگتی اور وہ تھوڑا سا بھوک کا تقاضا کرتے ان کو کھلونا دے دیتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، کچھ تھوڑا سا وقت اسی میں گزر جاتا، افطاری کا وقت آ جاتا۔ اسی طرح پردے کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ لم یبلغ الحلم، جب بلوغت کے قریب ہو جائے تو پھر احکامات ان کے بلوغت والے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پردہ کرنا، برقع بچوں کو پہنانا، چھوٹی بچیوں کو، اور بالغ جو بھی نہیں ہوئی قریب البلوغ ہیں ان کو برقع پہنانا، یہ بھی شریعت کا مزاج ہے۔ آج اگر 10 سال 11 سال کی بچی جو بلوغت کے قریب ہے اس کو کوئی برقع پہنا دے
وہ برقع پہنانے والی مصیبت میں آ جاتی ہے، خاندان والے جینے نہیں دیتے قریب کے لوگ۔ تو بالغ ہونے کے بعد ہی سارے احکامات ہیں، لیکن بالغ ہونے سے پہلے ایک پورا طریقہ انسان بنا دے تو بالغ ہونے سے لے کے موت تک انشاءاللہ والدین کے لیے خیر ہی خیر بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج کل تو حالات اتنی تکلیف دہ ہو چکے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا بننا کیا ہے۔ دین کی جگہ خالی رسوم و رواج رہ جائیں گے، قرآن کی جگہ صرف الفاظ رہ جائیں گے، کیا ہونا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کل ایک خبر آئی جس کی وجہ سے ابھی تک دل غمگین ہے۔ ایک کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے خرید کے ایمان والوں کے لیے وقف کر دیا تھا، پیمنٹ کی تھی۔ 1400 سال سے ہم امت سنتی سناتی آ رہی ہے اس واقعے کو۔ آج معلوم ہوا کہ وہ جگہ کسی یہودی کی ملکیت میں لکھی جا رہی ہے، یا پتہ نہیں لکھ دی گئی ہے۔ معلوم نہیں کیا ہوگا، ہماری آنے والی نسلیں کون سے اسلام کو دیکھیں گی۔ ایسے حلیے والے لوگ، سر پہ پگڑی ہو، چہرے پہ پوری داڑھی ہو، عمامہ ہو، اتباع سنت ہو، ایسے علماء ایسے لوگ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آئندہ ہماری نسلوں کو 100 سال بعد کیا ملنے لگا ہے کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آج ہم لوگوں نے اس پہ فکر نہیں کی تو 100 سال کے بعد پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت ضرور فرمائیں گے، لیکن ہمارے لیے فکر کا مقام ہے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنا، اس کا باقاعدہ شریعت کے اندر حکم ہے اور اس کا ثواب بھی ہے، اور نماز جنازہ کے لیے ان لوگوں کو اطلاع کرنا، اس کا بھی جو ہے نا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے نجاشی کی موت کی اطلاع دی، لوگوں کو خبر دی، اور آپ جنازہ گاہ کی طرف نکلے اور صف بندی فرمائی۔ تو کسی کا انتقال ہو جائے، اطلاع کرنا لوگوں کو جنازے کے لیے یہ سنت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال عصر کے بعد ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی موت کی خبر دی گئی۔ ان سے پوچھا گیا کیا اسی وقت فوراً ان کا جنازہ نکال لیا جائے، نہ اطلاع کریں نہ اعلان کریں، کسی کو کچھ نہ بتائیں، فوراً کر لیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ حضرت رافع جیسی ہستی کا جنازہ اس طرح نہیں کیا جائے گا، ارد گرد کے قریب کے لوگوں کو اطلاع کر دو، جو آ سکے وہ آ جائے۔ تو اطلاع کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، اس کے اندر یہ نہیں کہ جائز ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام پر حضرات ملائکہ نے جب نماز جنازہ پڑھی تو 4 تکبیریں کہیں۔ اب ان 4 تکبیروں کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں ہو جائیں۔ امام کے پیچھے عام طور سے پڑھنی ہوتی ہے، تو امام جب چاروں دفعہ اللہ اکبر کہیں گے نا تو ایک دفعہ ہم نے پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے۔ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں۔ جس نے یہ 2 فرض ادا کر لیے اس کی نماز جنازہ ادا ہو گئی، گو اگر مزید اس نے کچھ نہ کیا تو سنت پورا نہیں ہوئی، نماز جنازہ ادا ہو جائے گی اگر یہ صرف 2 فرض بھی پورے ہو جائیں۔ 2 فرض کون سے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ پہلا فرض ہے کھڑا ہونا، 2 میں سے ایک فرض ہے قیام، کھڑا ہونا، اور دوسرا فرض ہے 4 دفعہ اللہ اکبر، یہ تکبیرات کہنا، یہ فرض ہے۔ 2 فرض ہیں۔ ایک آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہوا، نے 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا امام کے پیچھے، امام نے کہا اللہ اکبر، پھر اس نے کہا، پہلے نہیں کہنا، امام کے پیچھے اس نے 4 دفعہ اللہ اکبر کہا اور قیام ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اس کی نماز جنازہ کا فرض ادا ہو گیا۔ اگر کسی نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، مکمل طریقہ؟ ایک تو انسان نیت کر لے نماز جنازہ کی، نیت دل کا ارادہ ہے بس کافی ہے، اور امام جب اللہ اکبر کہے تو پہلی اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ وجل ثناؤک کہہ لے ٹھیک ہے، نہیں تو جو نماز میں پڑھ رہا ہے ثنا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، درود ابراہیم جو نماز والا ہے وہ پڑھ لیں۔ تیسری تکبیر جب امام کہے تو ہم تیسری تکبیر کہیں، اور اس کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یہ دعا پڑھنی ہے، یہ مانگنی ہے، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کے دونوں طرف سلام پھیر لینا. یہ تو نماز جنازہ کا مسنون طریقہ ہو گیا. نماز جنازہ کی دعا یہ بہت تھوڑے لوگوں کو آتی ہے، یہ آنی چاہیے. ہمیں آتی ہوگی، لوگوں کے لیے مانگیں گے، کوئی ہمارے لیے بھی مانگنے والے آ جائیں گے. ہمیں ہی نہیں آتی ہوگی، ہم بھی نہ زندگی بھر سیکھ سکیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ پروفیسر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، وکیل بھی ہوں گے، بڑے بڑے بزنس مین بھی ہوں گے. نماز جنازہ پوچھ لو، آیا اس کی دعا نماز جنازہ کی، تو چپ ہو جائیں گے. تو یہ سیکھنی چاہیے. نماز جنازہ انسان جب سعودی عرب میں ہوتا ہے، اچھا عورتوں کا نماز جنازہ میں جانا منع ہے. نبی علیہ السلام نے ایک جنازے میں تھے، عورتیں آئیں، پوچھا بھی خیر کیوں آئی ہو؟ چارپائی کو کندھا دینا ہے، قبر کھودنی ہے، دفن کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا کہ واپس چلے جاؤ بغیر ثواب کے، واپس جاؤ بغیر ثواب کے، یعنی جو تم آنا جانا کیا ہے تمہارے پلے کچھ نہیں آیا، جاؤ. عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے نماز جنازہ ہے، اور یہ فرض علی الکفایہ ہے. تو یہ جو ہے سب کے لیے نہیں، جتنے آ جائیں تو بس کام ہو جاتا ہے. مطلب ولی موجود ہو تو پھر کام پورا ہو جاتا ہے. سعودی عرب میں جب ہم لوگ جاتے ہیں حج عمرے کے لیے، وہاں یہ مسائل بہت لوگ پوچھتے ہیں، بہت لوگ کثرت سے پوچھتے ہیں. کیا؟ وہاں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، تو وہاں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور پڑھنی چاہیے تو کیسے پڑھنی چاہیے؟ طریقہ تو یہی ہے جو بتا دیا، یہاں پڑھے یا وہاں پڑھے. وہ لوگ ایک طرف سلام پھیر دیتے ہیں، ہم دوسرا سلام خود پھیر لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اور وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، ہم بھی ٹھیک کرتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اب وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، نماز پڑھنے مسجد میں موجود ہوتی ہیں. اب وہ ہم مسجد کے اندر موجود ہیں اور نماز جنازہ بھی کھڑی ہو گئی، تو وہ کیا کریں؟ تو وہ نماز جنازہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز جنازہ پڑھ لیں. جب وہاں موجود ہیں تو وہ پڑھ لیں، گنجائشیں پڑھ سکتی ہیں. ایک ہے کہ جانا خاص طور سے، وہ نہیں ہے، وہاں موجود ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تو وہاں پڑھ لیں. اچھا، نماز جنازہ میں 4 تکبیرات جو ہے نا یہ فرض ہیں. اگر کوئی انسان دیر سے پہنچا، پاکستان میں تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، وہاں یہ معاملہ بڑا ہوتا ہے، لوگوں کو جلدی ہوتی ہے. نماز جنازہ فرض نماز کے 1 2 3 4 منٹ کے بعد، تھوڑی دیر بعد ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ فوری طور پر سلام پھیرتے ہی سنتوں میں لگ جاتے ہیں. یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، ادھر سے نماز جنازہ شروع ہو جاتی ہے. تو کسی کی 1 تکبیر نکلتی ہے، کسی کی 2، کسی کی 3، تو تکبیرات نکل جاتی ہیں. بہرحال تکبیر یہاں نکلے یا کہیں بھی نکلے، طریقہ اس کو پورا کرنے کا ایک ہی ہے. کیا؟ امام صاحب 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ چکے ہیں، ثنا پڑھ لی اور اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا. اب ہم داخل ہو رہے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہیں، ہماری پہلی ہو گئی. اب امام کے ساتھ ساتھ کہتے رہیں. امام جب سلام پھیر دے اس وقت دیکھیں ہماری کتنی ہوئی ہیں، اس کے بعد فوراً اتنی جو جتنی شارٹ ہیں، جتنی کم ہیں، وہ پڑھ کے دعا پھر سلام پھیر لیں. یعنی امام کے پیچھے ہم داخل ہوئے تھوڑا دیر سے، اور ہماری 2 تکبیرات ہوئی ہیں، ہونی 4 چاہیے تھیں، ہم لیٹ آئے، 2 ہو چکی ہیں. اب امام صاحب نے تو سلام پھیر لیا. امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیر لیا، ہم نے سلام نہیں پھیرنا، ہم نے اپنی بقیہ تکبیرات کو پڑھ کے پھر سلام پھیر لینا ہے. چند لمحات، چند سیکنڈ کے بعد. کسی کی 1 تکبیر باقی ہے، امام نے سلام پھیر لیا، ابھی اللہ اکبر کہے اور سلام پھیر لیا دونوں طرف. کسی کی 3 باقی ہیں یا 2 باقی ہیں، جتنی باقی ہیں، امام نے سلام پھیر لیا، اس کے سلام پھیرتے ہی اب الگ ہو گیا، باقی لوگوں کی پوری ہو گئی. اب یہ جو 3 باقی ہیں نا، اگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر سلام پھیر لے، تو اس کی نماز جنازہ پوری ہو گئی. تو نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں، ایک ہے قیام اور دوسرا ہے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. درمیان میں جو کچھ ہے کہ کسی نے نہیں بھی پڑھا، فرض ادا ہو جائے گا. ہاں، اس کی خوبصورتی اور کوالٹی میں فرق آ جائے گا. تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے. اب اگر کسی کو دعا نہیں آتی کیا کرے؟ بھائی سیکھے، فکر کرے، ہمت کرے، اللہ کرے گا، اللہ خیر کرے گا، آ جائے گی. نہیں آتی تو کیا کرے؟ نہیں آتی تو پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھ لے. جو رب اجعلنی کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھ لے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس کا خیال کرنا چاہیے.
تو نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ نکلے اس کے گھر سے اور جنازہ پڑھے اور اس کے پیچھے جائے یہاں تک کہ دفن میں شریک ہو، اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہوگا، اور جو نماز جنازہ پڑھ کر واپس لوٹ آئے دفن میں شریک نہ، اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہوگا، اور فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ نماز جنازہ جب لوگ پڑھنے جاتے ہیں نا تو 3 طرح کے لوگ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، انہوں نے مسلمان کا حق ادا کر دیا، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، حدیث کے اندر آتا ہے حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، جس میں سے ایک وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کے ساتھ جانا۔ تو اگر اس نے نماز جنازہ پڑھ لی اور لوٹ آیا تو اس نے تو حق پورا کر دیا۔ ایک درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کا ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ جنازے کے بعد وہ تدفین تک شریک رہیں، ان کو ثواب بھی پہلے سے زیادہ ملے گا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ عزیز و قارب ہوتے ہیں، قریب کے لوگ ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، پڑوسی لوگ ہوتے ہیں، بہت خاص تعلق والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کو چاہیے کہ یہ دونوں کام کر لیں۔ ایک تیسرا درجہ بھی ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، تدفین میں شریک ہوئے اور پھر بھی کھڑے رہے، تدفین کے بعد بھی 15-20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ کچھ وقت جو ہے وہ قبر پہ کھڑے رہے اور میت کے لیے، صاحب قبر کے لیے دعائیں استقامت کرتے رہے کہ منکر نکیر کے آنے کا وقت ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، ایصال ثواب کرتے رہے اور وہاں کچھ دیر موجود رہے۔ یہ جو بہت ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو نماز جنازہ میں زیادہ لوگ شریک ہوں گے، تدفین میں کچھ اور کم ہو جائیں گے، اور تدفین کے بعد اور چند ہی مخصوص لوگ رہ جائیں گے اور باقی لوگ سارے چلے جائیں گے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں شریک ہونے کے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز جنازہ دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تیرا ہے۔ پھر کہا کہ تجھے یہ بات بری لگی ہے تو بھئی میرا ہے۔ اپنا سمجھ کے پڑھنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ سمجھو کہ میرے اوپر بھی یہ موقع آنا ہی ہے۔ انسان اللہ سے مانگے اللہ اس سے پہلے کہ میری نماز پڑھی جائے مجھے نماز کی حضوری عطا فرما، حاضری بھی عطا فرما اور حضوری بھی عطا فرما۔ اچھا، دودھ پیتا بچہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی جبکہ وہ دودھ پیتے بچے تھے۔ نماز جنازہ میں جو جنازہ میت کو لے کے جانا ہوتا ہے نا، حدیث کے اندر آتا ہے جو جنازے کی چارپائیوں کو اٹھا کر چلے اس کے 40 گناہ معاف ہوں گے، اور حدیث کے اندر آتا ہے جو جنازے کے پیچھے چلے اور چاروں طرف سے کندھا اسے دے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، دکھ درد بانٹنے والا ہو، اس لیے ثواب عطا فرما دی۔ نماز جنازے کے ساتھ پیدل چلنا یہ مسنون ہے، گاڑی پہ چلنا جو ہے مناسب نہیں۔ ہاں دور کہیں ہو وہ ایک الگ بات ہے، 5-7 منٹ 10 منٹ کی واک ہے تو پیدل ہی چلنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام ایک جنازے میں چل رہے تھے، آپ کے لیے سواری لائی گئی تو آپ نے انکار فرما دیا، پھر واپسی میں سواری پیش کی گئی تو آپ سوار ہو گئے اور فرمایا جاتے وقت ملائکہ بھی پیدل چل رہے تھے تو مجھے نہیں، میں نے کہا میں بھی پیدل چلوں۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ جنازہ خاموشی سے لے کے چلنا سنت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ 3 مقامات پر خاموشی پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن کے وقت، نمبر 2 جہاد کے مقابلے کے وقت، اور نمبر 3 جنازہ لے جاتے وقت۔ اس وقت زور زور سے آواز نہیں، بس ذکر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، بس خاموشی سے انسان دل ہی دل میں کرتا رہے، مناسب آواز سے، یعنی کہ زیر لب کرتا رہے، اس کے لیے نعرے لگانا اور اونچی آوازیں دینا یہ مناسب نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے میں حاضر ہوتے تو بہت کثرت سے خاموش رہتے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے جنازے کو ذرا تیزی سے لے کے چلنا سنت ہے، لیکن اتنی تیزی سے بھی نہیں کہ میت ہلنے لگے اور گرنے کا خدشہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، تو قدرے تیزی کے ساتھ جنازے کو لے جانا یہ سنت ہے۔
جنازے کا ہلکا یا بھاری ہونا اٹھانے والوں پہ، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ سعد بن معاذ کے جنازے میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے ان سے ہلکا جنازہ کوئی نہیں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فرشتوں کو ان کا جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ وزن ساتھ اٹھا لیتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شریک ہونے کا ہمیں بھی فائدہ اور میت کو بھی فائدہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس مرد مومن کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 مسلمان شریک ہو جائیں تو اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ 40 ایسے لوگ جو اللہ وحدہ لا شریک کو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوں، ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، کسی کی جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہو جائیں اور یہ مل کے مانگیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اللہ ہماری اس میت کی مغفرت کر دے، یہ سفارش کر رہے ہیں سارے مل کے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے۔ تو جنازے میں کبھی تو پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی مغفرت ہوتی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، اور کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ صاحب میت کی وجہ سے پیچھے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو رہی ہوتی۔ اب جو مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں روز جنازے ہوتے ہیں، کتنے مبارک لوگ ہوتے ہوں گے۔ پھر اور علماء کے جنازے تو سنیے، کنز العمال کی روایت ہے، فرمایا گیا کہ کسی اہل جنت کا انتقال ہو جائے، اس کے جنازے کو کوئی اٹھائے، اس کے پیچھے چلے اور اس پر نماز جنازہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کو عذاب بھی دیں کہ یہ میرے نیک بندے کی نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ یہ نماز جنازہ کے بارے میں ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا، 1902 غالباً اس میں لکھا ہوا تھا، بہرحال 20ویں صدی کے شروع کا واقعہ تھا۔ ایک درزی تھا، اس کا ایک عمل تھا، عام سا آدمی تھا، لوگوں کے کپڑے سیتا تھا، لیکن اس کا ایک عمل تھا، جب کوئی جنازہ دیکھتا نا تو فوری طور پہ دروازہ اپنا بند کرتا، شٹر ڈاؤن کرتا اور جنازے میں شریک ہوتا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ؟ اس نے کہا بھئی میں عام سا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے جنازے میں کس نے آنا ہے؟ تو میں لوگوں کے جنازے میں اس لیے جاتا ہوں کہ شاید میرے جنازے میں بھی اللہ کچھ لوگوں کو بھیج دے، میں تو اس لیے جا رہا ہوں، اپنے جنازے کے بندے اکٹھے کرنے کے لیے جاتا ہوں میں۔ اللہ کی شان، اس کا تو یہ عمل چلتا رہا، جو بھی اس کا عمل تھا۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے انتقال کے بعد جناب ان کے لیے وہ اس زمانے میں تار ہوتے تھے اطلاعات دینے کے لیے، اور وہ جو بھی طریقے ہوتے تھے، شہروں میں مختلف اطلاع دی گئی، اور بہت بڑا مجمع، غالباً 1 لاکھ کے قریب، یا بہت بڑا مجمع ان کے لیے جمع ہوا، بہت بڑے عالم تھے، جید عالم تھے۔ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی، نماز جنازہ ہو گئی۔ اب نماز جنازہ کے بعد لوگ جانے لگے تھے تو ایک دم اعلان ہوا کہ لوگوں ٹھہر جاؤ، ابھی چند منٹ اور ٹھہر جاؤ، ایک غریب درزی کا جنازہ آ رہا ہے، وہ بھی پڑھتے چلے جاؤ۔ اب وہ چند منٹوں کے بعد حضرت کے ساتھ وہ جنازہ رکھ دیا گیا، اب اس غریب درزی کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ حضرت کے جنازے میں بہت سارے لوگ موجود تھے، اور جتنے بھی تھے اس غریب درزی کے جنازے میں اس سے چند لوگ زیادہ موجود تھے۔ وہ چند لوگ کون ہوں گے؟ ایک تو جو اس کا جنازہ لے کر آ رہے تھے وہ، اور امید ہے کہ جب بڑا جنازہ ہوتا ہے تو پیچھے کچھ رہ بھی جاتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی شاید ہو گئے ہوں۔ اب یہ میرا احتمال ہے، کیونکہ کئی بزرگوں کے جو بڑے بڑے جنازے پڑے ہیں وہ جناب کئی کلومیٹر تک جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، تو لوگ جنازے کے بعد بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے 5-7 جنازے مجھے یاد ہیں، تو لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ممکن ہے ایسا ہوا ہو۔ تو نیت کی وجہ سے دیکھیں کیا ملا۔ اچھا، یہ واقعہ تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یہ تو وہ بات ہو گئی۔ ایک آنکھوں دیکھ کا بھی سن لیجئے، تقریباً 1.5 ہونے والا ہوگا۔ تو حضرت صوفی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا نماز جنازہ، ان کی نماز جنازہ جامع شرفیہ لاہور میں بھی شریک ہوا، ظہر کے وقت میں تھا۔ تو اس جنازے میں ایک عورت کا جنازہ بھی آ گیا تھا۔ اب صوفی صاحب کے، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پورے شہر، پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے، خالی مسجد نہیں، باہر تک، دور دور تک جو ہے نا وہ لمبی لائنیں تھیں، اور بہت بڑا جنازہ تھا ماشاءاللہ۔
اس عورت کا اگر اکیلے جنازہ کسی اور وقت میں ہوتا، جامع شرفیہ میں ہی کو ہوتا، تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنے لوگ آتے ہیں، مسجد بھی پوری نہ بھرتی. لیکن اس کا کوئی نیک عمل ہوگا کہ اس کے جنازے میں اتنے لوگوں کو اللہ نے بھیج دیا، اور وہ علماء، صلحاء اور مشائخ کو بھیج دیا. تو ہم بھی لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ مدینہ کے غریب لوگوں کی عیادت فرماتے اور ان کے جنازے میں بھی شریک ہوتے. حدیث کے اندر آتا ہے جب تم نے نماز جنازہ ادا کر دی تو تم نے گویا ایک حق تھا جو ادا کر دیا. اچھا جی، نیک لوگوں کا جنازہ پڑھنا یہ تو خیر اچھا ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. گناہگار پکا معلوم ہے کہ بہت ہی پرلے درجے کا گناہگار ہے، تو کیا کریں؟ اب جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ اب بالکل پڑھیں. ابن سیرین رحمہ نے بیان کیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اہل علم، صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے گناہگار مسلمان پر نماز جنازہ چھوڑ دی ہو کہ گناہگار اس کی نماز نہیں پڑھنی. یہاں تک لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے یا زانی عورت یا شراب کے نشے میں کوئی مر جائے، ان سب پر بھی نماز پڑھی جائے. ہر کلمہ گو پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اس کے لیے کیا کرے؟ ہم اس کے لیے خیر ہی کا معاملہ کریں اور اس کے لیے دعا ہی کا ذریعہ بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب ہماری موت کا وقت آئے اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو جو ہے نا وہ. اچھا ہاں، یہ ایک بات رہ گئی، نماز جنازہ کون پڑھائے؟ نماز جنازہ کون پڑھائے؟ مسجد کے امام پڑھائیں، ولی پڑھائے، کون پڑھائے؟ تو اس پہ مختلف رائے ہیں. تو میں نے جب ان چیزوں کو تھوڑا سا تفصیل میں دیکھا تو ایک رائے یہ ملی کہ مسجد کا امام پڑھائے، اور ایک رائے یہ ملی وہ بھی صحابی کی کہ ولی پڑھائے. باپ ہے، بیٹا ہے، خاوند ہے، بھائی ہے، قریبی رشتہ دار پڑھائے. تو یہ دونوں رائے کتابوں میں دونوں موجود ہیں، دونوں طریقے سے ہو جائے گا. لیکن اب ایک مشاہدہ آپ کو بتاتا ہوں. 27 جولائی 2003 میری والدہ کا انتقال ہوا، تو نماز جنازہ میں نے خود پڑھائی. اس کے بعد جنازے کی تدفین اور جو ہے اس کے بعد دعا، وہ سب جو ہے وہ مانگنے کا اللہ نے موقع دیا. وہ میں نے پڑھائی، مجھے یاد ہے آج تک، وہ نہیں بھولتا میں. رمضان میں تو خاص طور سے دادا اور والدہ یاد آتے ہیں کہ جو قرآن ابھی تراویح میں پڑھا ہے تو اس میں بڑوں کی محنت تھی. تو والدہ کا جنازہ مجھے یاد ہے. اس کے علاوہ بھی کتنے جنازے میں نے پڑھائے ہیں، مجھے ان کی گنتی یاد نہیں ہے، بہت الحمدللہ پڑھائے ہیں. لیکن جو دل میں درد تھا دعا کے وقت اور جو کیفیت تھی اپنی ماں کا جنازہ پڑھاتے ہوئے، وہ اور کبھی کسی وقت نہیں آئی. یہ میں مشاہدہ عرض کر رہا ہوں. میری والدہ کے جنازے پہ وقت کے الحمدللہ بہت بڑے بڑے مشائخ، علماء، حجاج، حفاظ، صلحاء موجود تھے. ان میں سے بہت سو کے نام مجھے ابھی بھی یاد ہیں. ایک بہت مجمع تھا اور بہت بڑی الحمدللہ نیک لوگوں کا مجمع تھا. مجمع کی بھی ویلیو کا فرق ہوتا ہے. نیک لوگوں کا مجمع تھا. یہاں ایک اور بات آ گئی وہ بھی کر دیتے ہیں. آج موضوع ایسا ہے. تو میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا. ابھی میری عمر کتنی ہے؟ 43 سال ہے صرف. تو اس وقت تو عمر اور چھوٹی تھی، 28 سال عمر تھی میری. اور بڑے بڑے سفید داڑھی والے حضرات اور بڑے بڑے علماء اور جامع شرفیہ کے رئیس جو دارالافتاء وہ بھی موجود تھے، اور بھی حضرات موجود تھے. لیکن بہرحال تو والد صاحب بیٹھے میں، ابو نے بھی کہا آپ نے پڑھانی ہے، اور میرے دل میں بھی یہی تھا. تو پھر الحمدللہ پڑھائی نماز جنازہ. تو وہ جو دل سے دعا نکلی تھی نا اپنی ماں کے لیے، اللہ کی قسم بعد میں کبھی کسی کے لیے نہیں نکلی. تو یہ مشاہدے کی بات ہے کہ ولی اگر خود پڑھائے تو جو اس کو اثر آئے گا نا، اس کی دعا جو دل سے نکلے گی، وہ کسی بڑے سے بڑے عالم کی، متقی کی اس کیفیت کے ساتھ شاید نہ نکل پائے. ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا. تو اس کے بعد الحمدللہ ہمارے خاندان میں کئی لوگوں نے پھر اس طریقے سے کیا اور اپنے قریبی لوگوں کی نماز جنازہ خود پڑھائی. اچھا ایک پوائنٹ اور یہاں یاد آیا. ملتان میں میرے خالو کا انتقال ہوا، میں جنازے کے لیے یہاں سے گیا. ایک عام سے نیک آدمی تھے، کوئی ان کا جیسے کوئی عالم ہے، کوئی بڑا کوئی بزنس مین ہے یا کوئی سیاست دان ہے جس کی کوئی مطلب ایک بہت مشہور آدمی ہو، ایسے ایک عام آدمی جیسے ایک نارمل ہوتی ہے زندگی، ایسی تھی. ان کے جنازے میں نے ایک عجیب بات دیکھی.
اتنے حفاظ، اتنے نیک لوگ، تبلیغی جماعت والے لوگ، سارے داڑھی والے اور کئی 100 لوگ. میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے اور اتنے نیک لوگوں کا مجمع، خوب مجمع کہاں سے آیا. اس کو میں نے غور کیا. اس کے بعد یہاں لاہور میں DHA میں ایک مجھے جنازہ پڑھانے کے لیے کسی نے بلایا، میں وہاں شریک ہوا. تو چند لوگ تھے، بمشکل 50 بھی نہیں ہوں گے، اور جناب سوٹڈ بوٹڈ، اور جناب کیا ان کے اسٹائل تھے. اور قبرستان میں بھی ان کے اسٹائل ایسے تھے کہ بس کہیں AC یہاں لگا ہوتا نا قبرستان میں تو زیادہ اچھا تھا. اور کسی طرح وہ تھا کہ جان چھٹے اور نکلے ہم یہاں سے. سگی اولاد کا حال بڑا برا تھا اس وقت. اور سارے لوگ جو ہے نا، کسی کو نہ کوئی غم، نہ کوئی دعا، نہ کوئی فکر، اور نہ کوئی کیفیت، کچھ بھی نہیں تھی. تو یہ جنازہ بھی میں نے دیکھا، وہ بھی دیکھا. تو بہت سارے جنازے اور دیکھے. مجھے یہ ایک چیز ادراک ہوئی، مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جول ہے دنیا میں اور زندگی میں، جنازے میں وہی اکٹھے ہوتے ہیں. جنازے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. جب خالو کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ لگا مدارس میں جانا، بچوں سے محبت کرنا، ان سے ملنا، یہ ان کا ایک عمل تھا. پتہ نہیں کون کون سے مدرسوں کے چھوٹے بڑے بچے، قرآن پڑھنے والے اور دین والے، ساری کتنے جمع ہو گئے تھے. ایک بڑے میدان میں ان کا جنازہ ہوا، ایک عام سے آدمی کا. تو ہم جن سے اپنا تعلق، ہم کیا چاہتے ہیں ہماری نماز جنازہ میں کون لوگ آئیں؟ ہماری نماز جنازہ میں کون آئیں؟ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ جس طبقے کے لوگ ہماری جنازے کی نماز میں شریک ہوں، زندگی اس طبقے میں گزارنی ہوگی. قائد اعظم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ کے خلیفہ تھے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں. انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. ہم کس کے لیے چاہتے ہیں کون پڑھائے جنازہ، شریک کون ہو؟ تو بس جو آپ جیسا طبقہ اپنی نماز جنازہ میں چاہتے ہیں وہ زندگی اس طبقے میں گزاری ہے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم ہماری سحری افطاری کو، روزوں کو قبول فرما، تراویح سننے سنانے کو، پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے ان باتوں کے کہنے سننے کو قبول فرما. ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں غسل دیا جائے، ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، ہمیں تقوی کی پوشاک عطا فرما. اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں اتار دیا جائے، اللہ ہمیں قبر میں جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیت اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.